we also didn't see it coming کہ تحریک طالبان پاکستان کو جس طرح ایک رپورٹ میں کہا گیا افغان طالبان ایز این انشورنس پالیسی اگینسٹ پاکستان استعمال کریں گے. We didn't see this coming either. وہ ہماری اسمپشن تھی کہ افغان طالبان کے ذریعے ہم ٹی ٹی پی کو ہینڈل کریں گے. وہ اسمپشن بھی غلط نکلی. کہتے جا رہے تھے تب بھی ایک ہی سکے کے اسٹریٹجک ڈیپتھ بھی غلط نکلا. پھر یہ بھی غلط نکلا کہ یہ ہمارے بندے ہیں. آپ کو نہیں لگتا اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے؟ لائک وین یو جسٹ کیپ سیئنگ کہ یہ پورا سسٹم تھا یہ فیصلہ لے رہا تھا, بٹ یو اینڈ آئی بوتھ نو کہ یہ فیصلے اوریجنیٹ کہاں سے کچھ کہاں سے ہوتے ہیں. میرا خیال ہے کہ ہم نے اگر ماضی کی طرف جانا ہے تو پھر یو ول اوپن اپ اے میجر پینڈوراز باکس. خواجہ کہہ رہے میں قرارداد لاؤں گا اور ان کو بلاؤں گا اور پوچھوں گا. یہ ایک بار پھر اپنے میرے خیال میں کارگل والے کام کر رہے ہیں حکومت میں آ کے کہ انکوائری کرائیں گے اور لینے کے دینے پڑ جائیں. مشرف کا بھی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی اور وہ اشارہ آیا تو انہوں نے گاڑی موڑی نکلتے بنے کس نے کیا اکھاڑ لینا تھا. اور اس کو جو گورنمنٹ تھی وہ دیکھتی رہی. ہم have they not learned? We should not be chasing shadows. نہیں مجھے لگتا ہے خواجہ آصف جیسے لوگ یا یہ بڑے بڑے سینئر پولیٹیشینز کیوں اس طرح کے بیانات دیتے ہیں؟ میں صرف یہ کہوں گا کہ میں نام کسی کا نہیں لوں گا. میں کہتا ہوں کہ اصولی بات ہے کہ غلطیاں کرنی تو نئی غلطیاں کریں, پرانی غلطی نہ دہرائیں. جیسے آئنسٹائن نے کہا تھا کہ اگر وہی کام کریں گے جس کا نتیجہ کیا ہے تو بار بار تو وہ نتیجہ وہی میڈنس. آپ فارورڈ لوکنگ کریں جی. اس کو اتنے کرائسس ہیں وہ تو حل کریں نا. آپ حکومت میں ہیں, آپ وہ فیصلے کریں, ٹیک ڈیسیشن. آپ نے ابھی تک مطالبہ کیوں نہیں کیا کہ مکمل اپنی توجہ جو ہے اسحاق ڈار صاحب اپنی پورٹ فولیو پہ ہی لگائیں؟ کئی چیزیں کامن سینس کی ہوتی ہیں, اس میں مطالبہ اٹس پارٹ آف یور جاب. اگر میں آپ کو مطالبہ کروں گا آپ شو کریں تو یہ مطالبہ تو نہیں, دس پارٹ آف یور جاب. ٹھیک ہے, آپ مجھے مطالبہ کریں کہ آپ مشاہدہ کریں, میں دس پارٹ آف مائی جاب. میں تو مطالبہ کرتی ہوں کہ آپ کو وزیر خارجہ ہونا چاہیے تھا ایٹ لیسٹ اس حکومت کا, ایٹ لیسٹ with somebody as connected with as much knowledge with as much background on these issues. It would have done us a huge ہمارا جو پولیٹیکل سسٹم ہے اس میں سفارشی کلچر چلتا ہے, میرٹ نہیں چلتی. آئی ایم سوری ٹو سے. وہ اس میں ہوتا ہے دیکھتے ہیں کس کا بندہ ہے, آگا پیچھا کیا ہے, وہ سر نیم کیا ہے, وہ چیزیں ورک کرتی ہیں. ہمارا اس لیے تو ہم اس مقام پر پہنچے ہیں نا. آپ بھی ایک سفارش کرا دیتے ہیں. نہیں دیکھنے بھارت کے ساتھ ویسے بھی رشیا کے ساتھ تعلقات کے اوپر کوئی بھرم ہی نہیں ہوئی. ہم سے ایکسپیکٹیشنز اور تھی امریکہ کے. اسی طرح پاک ایران گیس پائپ لائن کے اوپر بڑے واضح طور پہ اپنے ناخوشی کا اظہار کیا ہے امریکہ نے, اور پابندیوں کا ہمیں خطرہ ہے. مگر ایٹ دا سیم ٹائم انڈیا ہیز این آپشن ٹو گو بیک ٹو ڈیلنگ ود ایران. یہ ہماری بیسک فالٹ لائنز ہیں, ہماری مجبوریاں ہیں, یا ہمارے فورن آفس میں اب وہ عملہ یا وہ آؤٹ آف دا باکس سوچ اور تھنکنگ رہی نہیں ہے؟ آپ یہ دیکھیں نا کہ خود ڈونلڈ لو نے 20 مارچ کو کیا کہا کہ پائپ لائن کے اوپر ہم مخالف ہیں, لیکن ابھی تک ہمیں پاکستان کی کوئی حکومت نے ویور نہیں مانگا ہم سے. اس کا ہم نے اس کا مطلب ہم سنجیدہ ہی نہیں اس پروسیس میں آنے کے لیے. It shows very clearly where we stand. So I think that also shows کہ ہماری اسٹریٹجک کلیئرٹی نہیں ہے, چاہے افغانستان ہو یا ایران ہو, اور ایون ان چائنا میں کہوں گا کہ ہر ٹاکنگ پوائنٹ میں پریزیڈنٹ شی جن پنگ پاکستان کے لیڈرز کو کیا کہتا رہا, فول پروف سیکورٹی ہمارے بندوں کو کریں. اور ہم کہتے ہیں فکر نہ کریں جی ہماری فول پروف سیکورٹی ہوگی. 5 سالوں میں 6 حملے ہوئے ہیں, 17 چینی مارے گئے ہیں, 13 پاکستانی مارے گئے ہیں, اور ہم لاشیں بھیج رہے ہیں. لاسٹ ویک بھیجی ہے لاشیں, اب بھی 17 لاشیں بھیج چکے ہیں. تو ان کا کیا اعتماد ہوگا ہمارے نظام پر؟ ہمارا سسٹم تو پھر نہیں کامیاب ہوا نا. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم پھر بتائیں ہم خود اپنا دفاع کریں. سو سی پیک کو اگر خطرہ ہے باہر کی سازش سے نہیں ہے, اپنی اندرونی نالائکی سے ہے کہ ہم سسٹم بنا نہیں سکے سیکیورٹی کے حوالے سے. اور انڈیا کے دیکھ لیتے ہیں 4 جون کو الیکشن ہے ان کا, ختم ہوگا, نئی گورنمنٹ آئے گی, کیا ایٹیچیوڈ ہے, اس کے بعد پھر ہم دیکھیں. کرکٹ, کامرس, کلچر چیزیں ہو سکتی ہیں, بٹ کشمیر ریمینز پیراماؤنٹ. اس کو اپنا وہ چائنیز کہتے تھے نا کہ ایک اصولی موقف رکھ کے باقی بات بھی ہو سکتی ہے, لیکن آن دا بیسس آف ریسیپروسٹی اینڈ ایکوالٹی. So there is no reciprocity or equality here unfortunately. As yet. مگر مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ it was a very interesting analysis آپ نے جو بائیڈن نے خط لکھا شہباز شریف صاحب کو. آپ نے کہا کہ he is heralding a new time, ایک اچھے تعلقات کی بنیاد رکھنے کی بات کر رہے ہیں, مزید آگے بڑھانے کی, مگر he hasn't congratulated. میں نے کہا کہ یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ کیا انہوں نے کہا. بڑا اچھا لیٹر تھا, پولائٹ لیٹر تھا, پلیزنٹ تھا, پازیٹیو سمبلزم تھی انہوں نے, لیکن جو انہوں نے نہیں کہا لیٹر میں وہ کیا نہیں تھا, مبارکباد نہیں تھی. یعنی کہ انہوں نے لیجیٹیمیسی کنفر نہیں کی اس سیٹ اپ کو, نمبر 1. نمبر 2, انہوں نے
بات نہیں کی کہ یہ اسپیشل یا اسٹریٹجک ریلیشن شپ ہے. نمبر 3 انہوں نے ملٹری ٹائز یا سیکیورٹی ٹائز جو بنیاد رہے ہیں پاکستان امریکہ تعلق اس کا ذکر نہیں کیا. لیکن چلو اچھی بات ہے، دیر آئے درست آئے، لیکن یہ نہ فرق پر بھولیں کہ یہ ایک لیم ڈک پریزیڈنٹ کا خط ہے ٹو لیڈر آف اے ٹینٹڈ پولیٹیکل پروسیس in Pakistan. Yeah, very well said. Named the president to the leader of a tainted political process. کیونکہ وہ political process تو question ہو رہا ہے نا ملک کے اندر بھی. تو آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی legitimacy کی تلوار لٹک رہی ہے ان کے سر؟ مطلب ہے کہ انہوں نے legitimacy نہیں دی امریکن. ادھر بھی نہیں ملی ہوئی نا. ادھر بھی تو سوال ہو رہے ہیں اور وہ بھی نہیں دے رہے آپ کہہ رہے ہیں، مگر یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں پوری دنیا تسلیم کر رہی ہے. نہیں وہ تو تسلیم کار سرکار نے تو چل رہا ہے. وہ تو افغان طالبان کو بھی لوگ تسلیم کر رہے ہیں نا سارے کہ دے آر ان پاور. جو کرسی میں بیٹھ جائے وہ تو ڈی فیکٹو ہو گیا. لیکن ایک لیجیٹمیسی ہوتی ہے بیسڈ آن یور پاپولر سپورٹ، یور سپورٹ آف دا پیپل، اور جو اس پروسیس سے آپ آئے ہیں. اگر کسی بلڈنگ کی جو فاؤنڈیشن ہے وہ کمزور ہے یا وہ غلط بنیاد پر ہے تو وہ بلڈنگ بنانا بھی کھوکھلا ہوگا. آپ نے اتنے ادوار دیکھے ہیں، مایوسی ہوتی ہے آپ کو آج؟ مجھے مایوسی یہ ہوتی ہے کہ دیکھیں جی میرے جیسے لوگ تھے جنہوں نے 30 سال پہلے فیصلہ کیا تھا کہ جب ہم باہر جائیں گے تو ملک کے واپس آئیں گے. آئی واز اسٹڈنگ ان امریکہ، ہمیں موقع تھا گرین کارڈ کا، امریکن پاسپورٹ کا. ہم نے کہا نہیں، میری وائف کو بھی، میری فیملی کو بھی، سب کا، ہم سب واپس آئے. ہم نے، میری ہمشیرہ بھی واپس آئیں، ملک کی خدمت کی، سارا کیا. تو ہمیں مایوسی یہ ہوتی ہے کہ اس ملک میں اتنا پوٹینشیل ہے، اللہ تعالیٰ نے اتنا فضل کیا ہے. قائد اعظم نے یہ ملک آپ کو سلور پلیٹر میں دیا. پاکستانی ایک آزاد ملک کے آزاد باشندے ہیں. دیکھیں ہندوستان میں کیا، اس کا حشر ہم کیا کر رہے ہیں، اور ہماری رولنگ کلاس کر رہی ہے، رولنگ ایلیٹ کر رہی ہے. صرف اپنی ذات، اپنی خاندان یا اپنے گروہ قبائلی سوچ سے ہم باہر نہیں نکل سکتے. اور وہ جو ہے ایک نہ ہونے والی ایک سیاسی خانہ جنگی کی طرف ہم ہمیشہ وہ چپکلش جو ہے کہ بس اس کرسی میں میں نے بیٹھنا ہے، اور چاہے آپ کی عزت کوئی نہ ہو، اور جو اس کرسی میں بیٹھا ہے وہ ذلیل ہو کے گیا ہے، لیکن پھر بھی آپ نے بیٹھنا ہے. پھر جوتے بھی کھانے ہیں کرسی بیٹھنے کے دوران بھی، اور جاتے وقت بھی. ویسے چھوٹے بار کے لوگ ایسا ہی ہے، بٹ نو لیسنز آئی لرن. تو چلو میں کہتا ہوں چلو یہ بھی کر لیں، آپ نالائکی بھی کر لیں، آپ پیسہ بھی کھا لیں، آپ گڑبڑی، آپ ملک کے لیے تو کریں نا، عوام کے لیے تو کچھ کریں نا. صرف اپنے خاندانوں کے لیے تو نہ کریں نا. عوام کے لیے کیا ہو رہا ہے؟ واٹ آر دا پیپل گیٹنگ؟ ایجوکیشن، 26 million children out of school. Are you getting other things? Law and order? Are you getting better prices? اور ہر ایم این اے کو آپ نے دیے ہیں پچھلے 2 سالوں میں 50 کروڑ ڈیولپمنٹ فنڈز. تو ہم کہتے ہیں بڑے غریب ہیں ہم. تو سیاسی رشوت تو جائز ہے.